اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اذان محترم ناظرین کرام، آج جن پروانوں کا ذکر کرنا ہے، شمع امامت حسینی کے ارد گرد طواف کرنے والے جن پروانوں کا ذکر کرنا ہے، ان میں سے ایک شخصیت ہے جناب حارث بن عمرو القیس کندی۔ بہت عظیم شخصیت ہے اس اعتبار سے کہ یعنی دیکھیے، جو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تو یہ وہ بھولے ہوئے افراد تھے جنہوں نے راستہ گم کر دیا تھا، لیکن شام ہونے کے پہلے پہلے انہوں نے اپنے صحیح راستے کا انتخاب کیا اور صحیح راستہ ان کو مل گیا، اس کے اوپر گامزن ہوئے اور اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ بے انتہا شجاع اور عابد شخص تھے جناب حارث بن عمرو القیس کندی، اور مختلف جنگوں میں، مغازی میں، غزوات میں انہوں نے شرکت کیا ہے۔ جناب حارث بن عمرو القیس کندی کے سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کتاب الفتوح میں۔ روایت ہے سیف ابن عمر کی، جس نے مرزبانی سے نقل کیا ہے اس روایت کو۔ آپ ایمان کا اندازہ لگائیں، اسلام کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے افراد تھے۔ شاید ایک جملے میں فیصلہ کر لینا، قضاوت کر لینا بہت آسان کام ہے کہ اچھا وہ غلط لائن پر تھے، غلط ٹریک پر تھے، بعد میں ہدایت ہو گئی آگے، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہ کوئی گمراہ ہوا ہے، اتنی آسانی سے نہ کسی کو ہدایت ملتی ہے، بلکہ اس کے اندر ظرفیت ہونی چاہیے، کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کر سکے۔ روایت کیا ہے انہوں نے، عامر کیا نام تھا ان کا، حارث بن عمرو القیس کندی نے روایت کیا ہے، ان کے سلسلے میں روایت ہے سیف ابن عمر کی مرزبانی سے، کہتے ہیں کہ خود حارث بن عمرو القیس کندی ان لوگوں میں سے تھے جو محاصرہ مجبر کے وقت موجود تھے۔ محاصرہ مجبر ایسے افراد جو مرتد ہو گئے تھے، مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا، اسلام کے سلسلے میں کافر ہو گئے تھے وہ مرتد۔ تو وہاں اس جگہ کے اوپر ایک جگہ تھی جہاں پہ سارے مرتدوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، محاصرہ کر لیا گیا تھا، گھیر لیا گیا تھا۔ جناب حارث بن عمرو القیس کندی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مرتدین کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیر رکھا تھا۔ جب مرتدوں کو اس محاصرے سے باہر نکالا گیا کہ اب انہیں قتل کرنا ہے، مرتد کا حکم اسلام میں قتل ہے، اسلام میں مرتد کا حکم قتل ہے، تو جب ان مرتدوں کو اس محاصرے سے، اس گھیرے سے باہر نکالا گیا کہ قتل کیا جائے، تو حارث بن عمرو القیس کندی نے جب دیکھا کہ ان کا اپنا سگا چچا اس محاصرے میں، اس گروپ میں موجود ہے جو مرتدوں کا گروپ ہے، فوراً اپنی تلوار نکال کر کے بڑھے کہ اسے قتل کرنا ہے، یعنی اپنے چچا کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی چچا نے دیکھا کہ ہمارا بھتیجا ہماری طرف تلوار لے کر کے آ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے تعجب ہے تمہارے اوپر، تم مجھے قتل کرو گے؟ میں تو تمہارا چچا ہوں، تم مجھے قتل کرو گے؟ تاریخی جواب دیا تھا حارث بن عمرو القیس کندی نے، کہا تھا جی میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، میں آپ کو قتل کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک آپ ہمارے چچا ہیں، بے شک آپ ہمارے چچا ہیں، لیکن خداوند عالم میرا پروردگار ہے۔ اور تلوار چلائی، اپنے چچا کو انہوں نے قتل کیا وہاں پہ۔ ابن سکن کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر ثابت قدم تھے، یہاں تک کہ اشعث بن قیس کے اوپر، اشعث بن قیس کندی بے انتہا ملعون آدمی تھا یہ بھی، اشعث بن قیس، لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا محترم تھا، حقیقتاً بے انتہا ملعون انسان تھا۔ اشعث بن قیس کے اوپر اعتراض کیا، یہی اعتراض نہیں، یعنی اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان مرتد ہے، حقیقت اس کی پہچان گئے تھے،
اس کے لیے جرأت چاہیے تھی اس زمانے میں. یہ چیز ثابت کرتی اس بات کو کہ وہ اپنے اسلام میں، اپنے ایمان میں ثابت قدم تھے. جب کوفے سے عمر ابن سعد کا لشکر نکلا ہے کربلا کی طرف آنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، تو حارث بن عمرو القیس کندی بھی ان کے لشکر میں تھے، عمر سعد کے لشکر میں تھے. لیکن وہی 9 تاریخ کو جب پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ تو واقعاً قتل کریں گے سرکار سید الشہداء کو، کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے، تو اپنے آپ کو عمر سعد کے لشکر سے جدا کیا انہوں نے، اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آتے ہیں. امام کو سلام کرتے ہیں، امام سے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ناصروں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے سرکار سید الشہداء کے اصحاب میں 4 افراد ایسے تھے جن کا تعلق قبیلہ کندی سے تھا، تو یہ آ کر کے انہی کندیوں سے ملحق ہو گئے. 4 کے بجائے اب 5 فرد ہو گئے، 5 لوگ ہو گئے تھے. اور اس وقت تک صبر کیا جب تک جنگ کا بازار گرم نہیں ہو گیا. جیسے ہی جنگ کا بازار گرم ہوا ہے، ظہر کے پہلے جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں جناب حارث بن عمرو القیس کندی امام کی اجازت سے شرکت کرتے ہیں اور دوسرے اصحاب و انصار حسینی کے ساتھ جام شہادت نوش فرماتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن کے اوپر حقیقت میں سلام کرنا ہے، اور حق ہے کہ ہم سلام کریں ایسے افراد کے اوپر، کہ ہمارا بھی سلام ہو، ہمارے وقت کے امام کا بھی سلام ہو. دوسری شخصیت، دوسرا پروانہ شمع حسینی جس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، ان کا نام ہے جناب جابر بن حجاج تیمی. بہترین گھوڑ سوار تھے، بہت شجاع تھے، کوفے میں رہتے تھے. اور صاحب حدائق الوردیہ کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو خدا نخواستہ کافر نہیں تھے، خلفائے ثلاثہ کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے، شیعوں کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے. لیکن بالآخر بعض اسباب کی بنیاد کے اوپر شریک ہوئے دشمن کے لشکر میں. جب جناب مسلم بن عقیل کوفے آئے ہیں تو جناب جابر بن حجاج تیمی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا، وہ مسجد والا واقعہ پیش آیا کہ جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب میں کچھ لوگ تھے بچے ہوئے، اب جب عشاء کی نماز کے بعد مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، جناب مسلم تنہا. حالات اس وقت کوفے کے ایسے تھے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جناب مسلم کا سپورٹر ہے تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا، اس کے اوپر UAPA لگا دیا جاتا، اس کو جو ہے اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا، اس کے اوپر FIR ہو جاتی، اس کے گھر والے اریسٹ ہو جاتے، سب کو برباد کر دیا جاتا. تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ جناب مسلم اب تنہا ہیں تو وہ بیعت سب بھول بھال گئے، وہاں سے نکلے اور چپ چاپ خاموشی سے مخفیانہ طور کے اوپر آ کر کے اپنے قبیلے میں چھپ گئے، کسی سے ملنا جلنا نہیں. لیکن جب انہیں یہ خبر ملی ہے کہ سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہاں تک چھپے ہوئے تھے کہ حکومت کو اگر خبر لگ جائے گی، کسی نے کہہ دیا کہ صاحب یہ شیعہ ہیں، انہوں نے بیعت کیا تھا، تو ابن زیاد انہیں اٹھوا لے گا، انہیں مار ڈالے گا. چھپے تھے. جب پتہ چلا کہ سرکار سید الشہداء کربلا میں موجود ہیں تو اس وقت کوفے سے نکلے ہیں، یعنی گئے ہیں اور جانے کے بعد کربلا پہنچے ہیں تو سیدھے امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچے، بلکہ چونکہ عمر سعد کا لشکر جو ہے وہ مرحلہ بمرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نکلا ہے کوفے سے. ایک ساتھ اتنے سارے لوگ نہیں نکلے ہیں، ٹکڑی ٹکڑی کر کے فوج نکلی تھی. تو ان ٹکڑیوں کے ساتھ ایک ٹکڑی جو عمر سعد، چونکہ کوفے سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا، تو اس ایک ٹکڑی کے ساتھ، کسی ٹکڑی کے ساتھ یہ مخفیانہ طور کے اوپر مل کر کے کوفے سے باہر نکلے ہیں. اور جب کربلا میں پہنچے تو وہاں پہ فرصت کا انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے عمر سعد کے لشکر میں ہی موجود تھے،
لیکن نیوٹرل تھے، اسی امید میں کہ صلح سمجھوتا ہو جائے گا، بات تمام ہو جائے گی، کوئی مشکل پریشانی کسی کے لیے پیش نہیں آئے گی۔ لیکن وہی بات جب شمر ابن ذی الجوشن آیا ہے لعنت اللہ علیہ اور سرکار سید الشہداء کے قتل کے لیے اس نے عمر سعد کو حکم دیا ابن زیاد کی طرف سے، تب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب یہ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ اسی وقت موقع دیکھ کر کے، فرصت دیکھ کر کے اپنے آپ کو عمر سعد کے لشکر سے باہر نکالا، سرکار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آنے کے بعد سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دیجیے، ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ جنگ شروع ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء نے اجازت دیا، جب جنگ شروع ہوئی ہے تو امام سے اجازت لیا، امام کے دفاع میں، امام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے جنگ کرنا شروع کیا، اور جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت بھی ظہر کے پہلے جو جنگ ہوئی اس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ وہ اصحاب حسینی ہیں جن کے اوپر اگر ہم ہر روز 1000 بار بھی سلام کریں تو کم ہے، لیکن وہ سلام صرف زبانی سلام نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی آپ کے مرتبے پر فائز ہوتے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم بھی ان کے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم بھی صحیح معرفت حسینی اپنے اندر لیں، حسین ابن علی کے مکتب کا درس کیا ہے اسے سیکھیں، ہم بھی سرکار سید الشہداء کے اصحاب اور ناصرین میں ہو سکتے ہیں۔ اس کی شرط یہی ہے کہ ہم مقصد حسینی کو سمجھیں، اہداف حسینی کو سمجھیں اور اس اعتبار سے عمل کریں، ہم ویسے عمل کریں جیسا حسین ابن علی ہم سے چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔